میں اور روبینہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ خدا نے روبینہ کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ میرے دل کو بھا گئی۔ نمبرز ایکسچینج ہوئے اور ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے۔ روبینہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں اسے ہر وقت یہی احساس دلاتا رہتا تھا کہ مجھے تم سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی مجھے پیار دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ مجھے اس پر رحم بھی آتا تھا اور غصہ بھی۔ میں نے روبینہ سے شادی کے وعدے ضرور کر رکھے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے بالغ ہوتے ہی میرے گھر والوں نے میرا نکاح میری چچا زاد بیٹی سے کر دیا تھا۔ روبینہ کو اس بات کا علم نہیں تھا اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے اس بات کا پتہ نہ چلے، کیونکہ میں روبینہ کے جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا۔ مجھے صرف لڑکیوں کے جسم کی ضرورت ہوتی تھی اور جب وہ جسم میرا ہو جاتا تھا میں ان کو چھوڑ دیتا، اور روبینہ کے ساتھ بھی میں بالکل ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن روبینہ ان لڑکیوں سے بہت الگ تھی۔ وہ سچ میں ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتی، میں چاہتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کروں۔ اس لیے میں نے روبینہ سے کہا کہ مجھے اکیلے میں ملو۔ روبینہ نے جواب دیا کہ ہم یونیورسٹی میں مل تو لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سے اکیلے میں ملنا ہے۔ بحث بڑھتی گئی اور ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی۔ 5-6 دن ہو گئے تھے ہماری بات نہیں ہوئی، لیکن میں پرسکون تھا۔ میں جانتا تھا کہ روبینہ مجھ سے ضرور ملنے آئے گی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ رات کو روبینہ کا میسج آیا کہ وہ مجھ سے اکیلے ملنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے اپنی بات کلیئر کرنے کے لیے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم شادی سے پہلے مجھ سے میاں بیوی والا رشتہ بناؤ گی؟ میری اس بات پر وہ پھر سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ صرف ملنا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب بھی کرنا ہے۔ جب میں نے روبینہ کو غصہ دیکھا تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو اور شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ آج سے ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ اگلے دن پھر سے روبینہ کا میسج آیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، جگہ بتاؤ کہ کہاں آنا ہے۔ میں تھا تو لیا کا رہائشی، لیکن ملتان میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میں پہلے بھی میرے دوست لڑکیاں لے کر آتے تھے اور میں بھی پہلے کئی لڑکیوں سے اسی ہاسٹل میں مل چکا تھا، اس لیے روبینہ کو بھی میں نے یہیں پر بلا لیا۔ اگلے دن روبینہ اپنی چھوٹی بہن نائلہ کے ساتھ ہاسٹل میں آ گئی۔ وہ دونوں جب کمرے میں داخل ہوئیں تو میری نظر پہلے نائلہ پر پڑی۔ نائلہ روبینہ سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ خیر، میں نائلہ کو صوفے پر بٹھا کر روبینہ کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور روبینہ کا دوپٹہ سر سے ہٹا کر بیڈ پر گرا دیا۔ روبینہ کے خوبصورت اور نرم و ملائم ہونٹوں کو میں نے اپنے منہ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ روبینہ بھی مدہوش ہوتی گئی اور اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیتی گئی۔ ہم دونوں نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے۔ ہمارے جسم پر لباس کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ روبینہ میرے ساتھ وہ تعلق بنانے جا رہی تھی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ کھل کر اب میرے ساتھ جوانی کے مزے لوٹنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ہونٹوں پہ نرم سی رگڑائی سے ہی ہمارے پورے بدن میں لذت کی لہریں دوڑ گئی۔ روبینہ سسک اٹھی تھی۔ اب صبر کرنا ہمارے لیے محال ہو چکا تھا۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کی پیاس بجھ جائے اور میں نے مزید آگے بڑھ کر اس کی پیاس بجھا دی۔ اس دن کے بعد میں اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے روبینہ سے دوری اختیار کرنے لگا، لیکن روبینہ میرے اور بھی زیادہ قریب آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ میں 2-4 دن کے بعد جب اس کی کال ریسیو کرتا تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ میں اس سے کسی بھی طرح جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے اور زیادہ قریب آنا چاہتی تھی۔ میری نظر اس کی چھوٹی بہن نائلہ پر تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ روبینہ سے بھی رابطہ ختم نہ کیا جائے اور نائلہ سے بھی تعلق بنایا جائے، کیونکہ اگر میں روبینہ سے تعلق ختم کرتا تو میری اصلیت نائلہ کو بھی پتہ چل جاتی، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں دن میں 1 مرتبہ روبینہ سے بات کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے روبینہ سے نائلہ کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے فوراً نائلہ کا نمبر دے دیا، کیونکہ روبینہ مجھ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے دوسرے نمبر سے نائلہ کو میسیجز کرنے شروع کر دیے۔ نائلہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ FSC کر رہی تھی۔
میں اپنی بڑی بہن کی دیکھا دیکھی اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ غلط بتایا تھا تاکہ روبینہ کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے اسے ملنے کے لیے کہا، وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم اکیلی مجھے ملنے آنا، اپنے ساتھ کسی کو بھی نہ لے کر آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن وہ اسی ہاسٹل میں مجھے ملنے کے لیے آ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوکھلا گئی اور پیچھے کی طرف بھاگنے کے لیے مڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ میں ہی فیصل ہوں۔ وہ میری طرف پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے اپنی محبت بھری باتوں کا وہ جال اس پر پھینکا جو میں باقی لڑکیوں پر پھینکا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن تمہاری بڑی بہن ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی میری باتوں میں آنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھایا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب میں نے روبینہ سے رابطہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ نائلہ کو میں کالج سے اپنے ہاسٹل روم میں لے آتا تھا اور اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے وہیں چھوڑا تھا۔ روبینہ کو اپنی بہن پر شک ہو چکا تھا، اس لیے ایک دن وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہاسٹل تک آ پہنچی اور اسے ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ میں نے اور نائلہ نے دھکے مار کے روبینہ کو وہاں سے نکال دیا اور وہ مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، خدا تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہاری بیوی بننا چاہتی تھی، اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہم نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ نائلہ نے مجھے پرسکون کرنے کے لیے اپنے خوبصورت ہونٹ میرے ہونٹوں میں دے دیے اور پھر ہم جوانی کے مزے لوٹنے لگے۔ ایک دن میں نائلہ کو واپس کالج چھوڑنے جا رہا تھا تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نائلہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلی گئی اور میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا اور مجھے پتہ چلا کہ میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں تو فوراً روبینہ کی وہ بد دعائیں میرے ذہن میں آئیں۔ کئی بار میں نے روبینہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور معافی مانگنا چاہی، لیکن شاید وہ اپنا نمبر چینج کر چکی تھی اور میں اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔